بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تقدیر کے نہایت اہم سوالات کا جواب جانیں گے۔ کیا برے یا اچھے اعمال صرف تقدیر ہے؟ کیا شیطان کا اختیار ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر قتل تقدیر میں لکھا تھا تو قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اور خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات سمجھتے ہیں۔ جب ڈاکو بننا، ڈاکٹر بننا، چور بننا مقدر ہے تو آدمی کا کیا قصور ہے؟ سوال: ایک مریض اگر بیمار ہے اور اس کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں تو وہ کس طرح قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کی موت تو اس کے وقت پر آنی ہے، تو دعا سے کیا اس کی موت میں دیر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہر چیز اللہ ہی کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، تو پھر انسان خطاوار کس طرح ہوا؟ کیونکہ اس نے تو وہی کیا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور جو اللہ کو منظور تھا۔ یا انسان کا ذہن آزاد ہے؟ یا اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گولی مار دیتا ہے تو وہ کس طرح قصوروار ہے؟ کیونکہ مقتول کی تو موت اسی طرح لکھی تھی اور اس کے ہاتھ قتل ہونا لکھا تھا، تو کیا قاتل کا دماغ اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ کس طرح خطا کار ہے؟ اسی طرح ایک عیسائی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سامنے چاروں طرف عیسائی ماحول ہوتا ہے، تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کے سامنے حق کی کوئی راہ ہی نہیں، تو وہ کس طرح گناہ گار ہوگا؟ اسی طرح کسی آدمی کے اوپر مشکل لکھی ہوئی ہے تو وہ دعا سے کس طرح ٹل سکتی ہے؟ یا کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے اور مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان اپنی برائی کا خود ذمہ دار ہے، تو وہ کس طرح ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اس نے وہی کیا جو اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی دہشت گرد، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہی کچھ بننا اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ جواب: یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو سوال لکھے ہیں ان کے بارے میں مختصراً لکھتا ہوں۔ نمبر 1، مریض کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی۔ دوا اور علاج معالجے کے بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں تقدیر کا مسئلہ نہیں آتا۔ یہ کیوں؟ بیمار شفا یاب ہو جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں تقدیر الہی کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ تقدیر میں صحت ہوگی تو دوا اور دعا مؤثر ہوگی، ورنہ نہیں۔ نمبر 2، بلا شبہ ہر چیز تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جو کام ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں ان میں انسان کو مجبوری محض نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اگر کوئی طالب علم خوب محنت کر کے اچھے نمبروں میں کامیاب ہو، ہم اسے انعام اور شاباش دیتے ہیں، اور بد محنت طالب علم فیل ہو جائے تو اسے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا محنت اور اس کا بد محنتی سے کام لینا دونوں اختیاری ہے، حالانکہ پاس اور فیل ہونا بھی تقدیر کے ماتحت تھا۔ نمبر 3، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، یہاں ہم قاتل کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو کبھی تقدیر کے حوالے سے معذور نہیں جانتے، کیونکہ یہ اس کا اختیاری فعل ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے۔ اس لیے جو عاقل و بالغ ہونے کے باوجود غلط دین اختیار کیے ہوئے ہے، آپ اس کو معذور قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا فرض تھا کہ وہ عقل کی روشنی میں صحیح اور غلط مذہب میں فرق کرتا۔ اپنے غلط ماحول کے باوجود آدمی عقل سے کام لے تو دین حق کو تلاش کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سب کے سامنے ہے۔ نمبر 5، جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا، مگر ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا مقدر ہے؟ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ تم ظاہر حال کے مطابق جائز اسباب اختیار کرو۔ دعا بھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔ نمبر 6، کوئی ڈاکٹر بنے یا ڈاکو، سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے، لیکن ڈاکٹر اور ڈاکو دونوں اپنے اختیار سے بنتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر وہ ثواب یا عذاب کا مستحق ہے۔ وہ ساری چیزیں تقدیر کے ماتحت ہے، مگر تقدیر کا ہمیں علم نہیں، اس سے زیادہ اس مسئلے میں کود کرید کرنا جائز بھی نہیں اور مفید بھی نہیں۔
برا کام کر کے مقدر کو ذمہ دار ٹھہرانا صحیح نہیں۔ سوال: ایک آدمی جب برا کام کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھر اس کا کیا قصور؟ جواب: بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے برا کام اپنے اختیار سے کیا تھا، اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے برا کام کر کے قصوروار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ تنبیہ: برا کام کر کے مقدر کا حوالہ دینا خلاف ادب ہے۔ آدمی کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ گناہ کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ یہ اس کے مقدر میں لکھا تھا؟ سوال: انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور یہ ثواب کے کام۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جواب: انسان کو نیک اور بد عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اس لیے سزا دی جائے گی۔ خیر اور شر سب خدا کی مخلوق ہے، لیکن شیطان شر کا سبب و ذریعہ ہے۔ سوال: اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان ایمان کی بنیادیں میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ آنے والے شخص نے، جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو۔ صحیح مسلم۔ ہم اب تک یہ سنتے آئے تھے کہ خیر خدا کی طرف سے اور شر شیطان کی طرف سے ہے۔ اب مذکورہ بالا حدیث پڑھ کر ایمان ڈاوا ڈول ہو رہا ہے، اور نہ جانے مجھ جیسے کتنے کمزور ایمان والے بھی شش و پنج میں پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ جب شر بھی خدا کی طرف سے ہے تو پھر انسان مجرم کیوں؟ جواب: ہر چیز کی تخلیق خدا تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، خواہ خیر ہو یا شر۔ شیطان شر کا خالق نہیں بلکہ ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اگر شر کی نسبت شیطان کی طرف سبب کی حیثیت سے کی جائے تو غلط نہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے، اسی طرح شیطان کو شر کا خالق سمجھا جائے تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ہر چیز کا ایک ہی خالق ہے۔ جب ہر کام کے خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟ سوال: جب بھی انسان کوئی برا کرتا ہے یا اللہ کے احکام کی تحقیر و عدولی کرتا ہے تو ابلیس کو کوستے ہیں۔ ہمارے مقدس کتاب قرآن شریف میں بھی ابلیس کو کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے، بلکہ حدیث کی روح سے اس کو انسان کا بیڑیا کہا گیا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، اسے اللہ کی توفیق قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے متعلق متفکر ہوئے تو یہ کہا کہ کان میں ہی کلمہ پڑھ لیا جائے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ اور جس کو چاہے اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ قرآن شریف میں اور بھی کئی بار نظر سے گزرا کہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ انسان کو گمراہ اللہ کرتے ہیں تو شیطان کو کیوں کھلا دشمن قرار دیا گیا اور اسے کیوں کوستے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خالق کی حیثیت سے ہے اور شیطان اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے۔ سوال: میری ایک عزیزہ ہر بات میں خواہ اچھی ہو یا بری خدا کے حکم سے کہنے کی عادی ہے، یعنی اگر کوئی خوشی ملے تو بھی، اور اگر لڑکا آوارہ نکل گیا یا اسی قسم کی کوئی اور بات ہوئی تب بھی وہ یہی کہتی ہے۔ بتائیے کیا ان کا اس طرح کہنا درست ہے؟ جواب: تو کیا کوئی چیز خدا کے حکم کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے، مگر خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور شر اور برائی میں یہ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب، حالانکہ محنت دونوں کرتے ہیں۔ سوال: قسمت کیا ہے؟ کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر دو انسانوں کو لے لے،
ان میں سے ایک تو بہت ہی امیر ہے اور دوسرا بہت ہی غریب۔ امیر کے بچے تو سونے کے سکوں سے کھیلتے ہیں اور غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ محنت دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی روزی میں کم کیوں لکھا ہے؟ جواب: روزی کم یا زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ ہر ایک کے لیے پیدائش سے پہلے مقدر کر دی گئی ہے۔ خواہ کوئی کتنی ہی محنت کرے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، اور اس کی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے سامنے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر 2 دن متواتر جو کی روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ عرض کیا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو ملے تاکہ شکر کروں اور دوسرے وقت نہ ملے تاکہ صبر کروں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت اور فقر و فاقہ کے بے شمار واقعات ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی، مگر ان اکابر نے کبھی تنگی ترشی کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس کو نعمت سمجھا، کیونکہ جتنا کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کے حساب و کتاب میں پسے ہوں گے اور فقراء ان سے 500 سال پہلے جنت میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک حصہ دنیا کی بہت ہی کم اور محدود سی زندگی ہے، اور ایک حصہ مرنے کے بعد برزخ کی طویل ترین زندگی ہے، اور ایک حصہ قیامت اور جنت و دوزخ کی لامحدود زندگی کا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر امت کے سامنے زندگی کے یہ تینوں حصے تھے، اور وہ ان تینوں حصوں کو سامنے رکھ کر نفع و نقصان اور فقر و غنا کا میزانیہ کرتے تھے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے حقیر و قلیل سے وقفے کا فقر و فاقہ ان کی نظر میں برزخ کی طویل اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ روزے دار کے روزے کی طرح اس کو ایک معمولی مجاہدہ سمجھ کر برداشت کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے۔ برزخ اور آخرت کا یقین اس قدر مضمحل اور کمزور ہو چکا ہے کہ گویا سرے سی یقین ہی نہیں۔ اس لیے ہم صرف اور صرف دنیا ہی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی کامیابی و ناکامی اور فقر و غنا کا میزانیہ مرتب کرتے ہیں، اور جب اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے تو شکایتوں کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں۔ اے کاش ہماری یقین کی آنکھیں روشن ہو جائے تو ہمیں دنیا کی زندگی سراب محض نظر آنے لگے۔ نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے؟ سوال: ہمارے معاشرے میں، یا یوں کہیے کہ ہمارے بڑے بوڑھے نظر ہونے یا نظر لگنے کے بہت قائل ہیں۔ خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے بہت کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ دودھ نہ پیے یا کچھ طبیعت خراب ہو وغیرہ کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے، پھر باقاعدہ نظر اتاری جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی توجیہ کیا ہے۔ جواب: نظر لگنا برحق ہے اور اس کا اتارنا جائز ہے، بشرطے کہ اتارنے کا طریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ قاتل کو سزا کیوں جبکہ قتل اس کا نوشتہ تقدیر تھا؟ سوال: ایک شخص نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک کیوں اس کو سزا دے گا جبکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا؟ اس کے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، تو پھر اللہ پاک نے سزا کیوں مقرر کی ہوئی ہے؟ جواب: تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں کو قتل کر کے سزا کا مستحق ہوگا۔ چونکہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کیا، اس لیے سزا کا مستحق ہوا۔ جب مرنے کے اسباب مقرر ہے تو پھر مارنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سوال: کیا ہر بشر کی موت کا دن مقرر ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ سوال واضح کرنے کے لیے: جب آدمی مر جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا، اس کو ایک کار والے آدمی نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا۔ اب بتائیے کہ اگر اس مرنے والی کی موت کار والے کے ہاتھ سے لکھی تھی تو اس میں کار والے کا کیا قصور ہے اور وہ گناہگار کیسے ہوا؟ جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اسے
کون روک سکتا ہے؟ جواب: موت کا وقت مقرر ہے، اور جو حادثے سے موت ہو تو اس کی اسی طرح لکھی تھی، لیکن کار والے پر گرفت اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی؟ سوال: جب کسی کی موت خودکشی سے واقع ہوتی ہے تو خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت ہی اس طرح لکھی ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیے اور تفصیل کے ساتھ جواب دے کر شکریہ کا موقع دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جواب: موت تو اسی طرح لکھی تھی، مگر اس نے اپنے اختیار سے خودکشی کی، اس لیے اس کے فعل کو حرام قرار دیا گیا، اور عقیدہ تقدیر رکھنے کے باوجود آدمی کو دوسرے کے برے افعال اختیاریہ پر غصہ آتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو ماں بہن کی گالی دے تو اس پر ضرور غصہ آئے گا، حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ حکم الہی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے؟ سوال: ایک صاحب تقدیر پر کوئی یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ قدرت نے موت کے سوا اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جواب: کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مذکورہ بالا خیال تو قرآن کریم کی صریح ارشاد کے خلاف ہے۔ ان صاحب کو اپنے خیالات سے توبہ کرنی چاہیے اور کسی عالم حقانی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کی خوشبختی یا بدبختی آگے پیچھے مرنے میں نہیں ہے۔ سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہے وہ بدبخت ہے، اور جو عورت خاوند سے پہلے انتقال کر جاتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ جواب: خوشبختی اور بدبختی تو آدمی کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں مرنے پر نہیں۔ کیا دعا سے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟ سوال: آپ نے تقدیر اور اختیار کے بارے میں جواب اچھا دیا اگر وہ سمجھ گیا۔ ان صاحب کی طرح بہت سے لوگوں کو وہم ہے کہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ویسے سوال و جواب سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، نماز اور نیکی کا کام چھوڑ کر تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات لکھنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن انسان کو مرنا ہے۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو زندگی بخش دیتا ہوں، یعنی انسان کی عمر بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ دعا سے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لیے دعا کو اتنی اہمیت دی ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی ایک بات کے ہزار مطلب ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ رحیم ہے۔ جواب: آپ کا مضمون بڑی حد تک صحیح ہے۔ دعا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور التجائے کرنا۔ بندے کو بحیثیت بندہ ہونے کے اس وظیفہ عبدیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب کہ اس رحیم و کریم آقا کی جانب سے قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے ذہن میں موجود سوالات کو واضح کرنے کا ذریعہ بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی عملی موضوعات پر ویڈیوز ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔